آیت نمبر 174 75 اور 176 ان تین آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حق کو، صداقت کو، احکامات کو چھپایا اور اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی نفع حاصل کیا، ان کے متعلق اور ان کا انجام ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء پر، رسولوں پر شریعت اور کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ اس کتاب کے اور اس شریعت کے وارث انبیاء کے بعد ان کی اقوام میں علماء بنتے رہے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو دنیا کے نفع کے حصول کے لیے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اپنی کتاب پہ لکھے ہوئے حق کو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھپا لیا کرتے تھے، اور وہ مسئلہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوتا تھا، بلکہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے جو لوگ چاہتے تھے۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی چودھری، کوئی بھی وڈیرا، کوئی بھی طاقت اور قوت اور قانون اپنی مرضی کا دین چاہتا ہے۔ ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ کتمان حق، حق کو چھپا لینا اور حق کی بات نہ بتانا، اور جو مسئلہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، جو شریعت اللہ کی نازل کی ہوئی ہے، اس میں رد و بدل کر لینا اور اس کے بدلے میں دنیا کا نفع حاصل کرنا، تھوڑی سی قیمت وصول کر لینا۔ دنیا جتنی بھی مل جائے ہے تو تھوڑی، دنیا یعنی کہ مال و دولت کی حرص و ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی کو مفر نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا، ہاں مگر وہ جسے اللہ بچائے، جس کے ایمان میں اتنی صداقت ہو، جس کے دین میں اتنی قوت ہو، جسے اللہ بچائے۔ مال و دولت اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، معیوب نہیں ہے۔ اگر دولت کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا ہو رہے ہوں تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، مدینہ کے امیر ترین شخص ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان امیر ترین لوگوں میں، لیکن خلفائے راشدین میں رہے، عشرہ مبشرہ میں رہے۔ دولت کا حصول انسان کو آرام طلب بنا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دولت عطا کرے تو اس وقت پہلا حق جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ وہ فی اموالہم حق معلوم، لوگوں کے حقوق ہیں آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں۔ دوسرا تقاضا شریعت کا اور اسلام کا یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے کے بعد عدل کرے، عدل کرنے کے بعد احسان کرے۔ کیا کرے؟ احسان۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے، تو بیان کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جو گاڑی ان کو لے کر جاتی تھی اس کا کرایہ متعین تھا، مزدوری متعین تھی، لیکن وہ جو اس کا کرایہ بنتا تھا وہ ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ اوپر دیا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں وہ سب سے پہلے عدل کا ہے، پھر اس کے بعد اللہ حکم دے رہے ہیں احسان کا، پہلے انصاف اور پھر احسان کا تقاضا ہے۔ تیسرا تقاضا جو حکم ہے دولت ملے تو اللہ کا، وہ ہے ایثار کا معاملہ،
جو دور نبوت میں تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل بھی کرتے تھے، انصاف بھی کرتے تھے، احسان بھی کرتے تھے اور ایثار بھی کرتے تھے۔ ایثار کہتے ہیں کہ خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھانا کھلانا۔ صحابہ کا یہ ذوق تھا، خود پیاسے لیکن پانی کے لیے کہا کہ نہیں یہ اس کو جا کے پلاؤ، خود بھی پیاسے ہیں لیکن دوسرے کو ترجیح دی، خود بھوکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افطاری کا وقت ہے، سائل دروازے پہ دستک دیتا ہے، فرمایا کہ یہ جا کر اس کو دے دو۔ اہل بیت خود بھوکے ہیں لیکن کھانا اوروں کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے ہیں لیکن اوروں کو پلا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند کیا ہے۔ خود آپ کا جو فقر تھا نا، فقیری تھی، جو مسکنت تھی، وہ اختیاری تھی۔ آپ نے خود، اللہ نے آفر دی کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے احد کو سونے کے بنا دیں اور آپ کو ہم ایسی نبوت اور ایسی شہنشاہی عطا کریں کہ دھرتی میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو لوگ بھول جائیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اسی فقر میں اللہ سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تب بھی مسکینی کی حالت میں، فقر کی حالت میں، اور مجھے قیامت کے دن محشور فرما تو میرا حشر بھی فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ فرما۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں رہا ہی کچھ نہیں، کیوں؟ ایثار کرتے تھے۔ ایثار سب سے اگلا مرحلہ ہے، آخری درجہ ایمان کے کمال کی دلیل ہے ایثار۔ تو حضور علیہ السلام ایثار کیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، آپ سے کوئی حق بات پوچھے، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ کہیں گے جی میں نے اگر اس کو یہ مسئلہ بتا دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، یہ کہیں گے کہ بھی آپ نے یہ کیا بات بتا دی، تو آپ اس کے ڈر کی وجہ سے حق کو چھپائیں یا اس کے بدلے میں کچھ دولت حاصل کر لیں، کچھ نفع حاصل کر لیں، کوئی وجاہت حاصل کر لیں، عزت حاصل، کچھ بھی حاصل کریں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ جرم ہے کہ اس مجرم کے ساتھ قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اگر اس طریقے سے دولت کو حاصل کر کے کھا رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا کہ یہ آگ ہے لیکن حقیقت میں آگ ہے، اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، موت کے بعد پتہ چلے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہی نہیں کریں گے، بات ہی نہیں کریں گے، سنیں گی نہیں۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے نا، آپ اگر اپنے محبوب سے سالوں کے بعد ملے ہو اور وہ آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے اور آپ سے بات ہی نہ کرے، تو آپ کے دل کی جو کیفیت ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے کل قیامت کے دن کلام ہی نہیں کریں گے اور ہم ان کے دلوں کو پاک ہی نہیں کریں گے، ان کو ہم دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اس لیے کریں گے کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے، حق کے بدلے میں گمراہی۔ ایک طرف حق تھا، ہماری شریعت تھی، ہمارا حکم تھا، دوسری طرف ان کا مفاد تھا، انہوں نے اپنے مفاد کو حاصل کیا اور ہماری شریعت اور حکم کو کم تر سمجھا اور اسے چھوڑ دیا، تو ہم قیامت کے دن ان سے گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فما اصبرہم علی النار، ان لوگوں کا حوصلہ تو دیکھو، ان کی ہمت تو دیکھو کہ یہ آگ میں کیسے صبر کر رہے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، کس قدر یہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر، آگ میں داخل ہونے والے ہیں، لیکن کیسے بڑی ہمت ہے ان کی، کہہ رہی آگ میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ فما اصبرہم، کیسے صبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان کے دو مطلب ہے جی، ان کا ایک مطلب ہے یقینا اور ایک مطلب ہے بے شک۔ ان اور انا اور کا انا، ان کا ایک ہی مطلب ہے پورے قرآن میں۔ آپ کو ایک لفظ کا مطلب یاد ہوا تو گویا کہ پورے قرآن میں اگر 1000 دفعہ ان آیا تو آپ کو 1000 الفاظ کے معنی یاد ہو گئے، بھولے گا تو نہیں نا انشاءاللہ۔ ان، بے شک، الذین، وہ لوگ، الذین کے کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی یہی مطلب ہوگا، ہر جگہ پہ یہی مطلب ہوگا اس کا۔ یکتمون، جو چھپاتے ہیں، کتمان حق، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، ان احکامات کو،
ما کا کیا مطلب ہے؟ ان احکامات کو، انزل اللہ من الکتاب، جن کو نازل کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں، جن کو نازل کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں، وَيَشْتَرُونَ اور لیتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ اور لیتے ہیں۔ یہ جو یشترون کا مطلب ہے بے شرع کرنا، یعنی کہ دکانداری میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ پیسے دیتا ہے اور دوسرا سامان لیتا ہے، تو یہ جو لینا ہے اس کو کہتے ہیں اشترا۔ وَيَشْتَرُونَ اور لیتے ہیں، بِهِ اس کے بدلے میں، کس کے؟ حق کو چھپانے کے بدلے، کتمان حق کے بدلے، یکتمون وہ جو چھپاتے ہیں حق کو، اس چھپانے کے بدلے میں، بھی کا کیا مطلب ہے؟ چھپانے کے، ہی کا مطلب ہے اس ہی جو ہے نا یہ ضمیر ہے، اور ضمیر جہاں کہیں بھی قرآن میں آئے گی تو اس کا کوئی مرجع ہوگا۔ جب قرآن کہے گا نا کہ بھی اس کے بدلے میں، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ کس کے بدلے میں۔ وہ جو کس کے بدلے میں وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، یکتمون، اس کتمان حق کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ ثمنً قلیلا، تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا ثمنً قلیلا، تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا معاوضہ، تھوڑا سا نفع لیتے ہیں۔ دنیا پوری بھی مل جائے تب بھی تھوڑی ہے۔ اولئک، اب اللہ یہ ہے جرم، فرد جرم عائد کر دی، اللہ نے ان کا جرم بتا دیا، اب اس جرم کو بتانے کے بعد سزا بتانے لگے۔ اولئک یہ ہیں وہ لوگ، اولئک یہ ہیں وہ لوگ۔ ما کا مطلب نہیں، ما کا کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ اچھا، اوپر ایک ما گزرا ما انزل اللہ، وہاں ہم نے ما کا مطلب کیا تھا جو کچھ وہ احکامات کے جو نازل کیے اللہ نے، یہاں پر ہم ما کا مطلب کر رہے نہیں۔ تو قرآن میں آپ کو کیسے فرق پتہ چلے گا کہ اس ما کا مطلب نہیں ہے اور اس ما کا مطلب ہے جو کچھ؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس ما کے بعد اللہ کا لفظ آئے گا، کیا ہوگا جی؟ اللہ۔ اگر ما کے بعد اللہ کا لفظ ہے تو وہ ما نافیہ ہے، اس ما کا مطلب ہے نہیں ہے، اس ما کا کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ اور اگر اللہ کا لفظ نہ آئے تو اس کا مطلب نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوگا جو کچھ۔ اب یہاں پر یہ ما ہے تو ما یأکلون فی بطونہم کے بعد کیا ہے؟ اللہ آ چکا ہے، اس لیے اس ما کا مطلب ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ قانون ہے عربی کا، یاد رہے گا جی انشاءاللہ۔ ما یأکلون نہیں بھرتے وہ، یأکلون کا مطلب ہے کھانا، کھانے سے پیٹ کو بھرا جاتا ہے، تو نہیں بھرتے وہ، نہیں کھاتے وہ، نہیں بھرتے وہ فی بطونہم اپنے پیٹ میں، فی کا مطلب ہے میں، فی کا مطلب ہر جگہ یہی ہوگا، نہیں بھرتے وہ اپنے پیٹ میں، الا ہاں مگر، النار آگ، نہیں بھرتے وہ اپنے پیٹ میں مگر آگ، یہ ہے لفظی ترجمہ۔ ولا اور نہیں، یکلمہم ان سے کلام کرے گا، اور نہیں ان سے کلام کرے گا، اللہ تعالی، اور ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا اور نہ ہی یزکیہم ان کو پاک کرے گا، یعنی ان کے دلوں کو پاک دل کو کیا جاتا ہے، دل پاک ہے تو وجود پاک ہے، اور اگر دل نہ پاک ہے تو پھر سوچ سمجھ ہر چیز، قلب ناپاک ہوتے ہیں، ہر چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ ولا یزکیہم اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم اور ان کے لیے ہے، وہ کا مطلب ہے اور، لہم ان کے لیے ہے، عذاب عذاب، علیم ایسا عذاب جو دردناک ہے، علیم اس عذاب کی صفت ہے، ایسا عذاب جو دردناک ہے، جو انسان کے پورے وجود کو درد مند کر دے گا، ہر عضو میں درد اتار دے گا، ایسا عذاب۔ اولئک پھر آگے انہی لوگوں کی تفصیل، یہ وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، اشتروا الضلالۃ کہ خریدی ہے ان لوگوں نے گمراہی، خریدی ہے ان لوگوں نے گمراہی، بالہدا کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، والعذاب اور خریدا ہے عذاب کو،
بالمغفرہ، کس کے بدلے میں؟ مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ علی النار، آگ پر. کیسے لوگ آگ میں جا رہے ہیں اور پھر بھی صبر کی کیسی ہمت ہے ان کی. ذالک، یہ اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک نازل کیا، اب بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی نے نزل الکتاب، نازل کیا ہے کتاب کو. نزل الکتاب، نازل کیا ہے کتاب کو. بالحق کی، حق کے ساتھ، یا با کا مطلب ہے ساتھ، بالحق کی، حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، کتاب کا فی الکتاب، کتاب میں کا مطلب ہے کتاب کے احکامات میں. جی، جنہوں نے اختلاف کیا، جو اللہ نے کتاب نازل کی تھی اس کتاب کے نزول میں، اس کتاب کے احکامات میں، اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس بیان میں، اس کے عقائد میں اختلاف کیا. لفی شقاق، وہ بعید، بعید کا مطلب ہے بہت دور. شقاق کہتے ہیں ضد کو. فی کا مطلب ہے میں، وہ لوگ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں. دین پر نہ چلنے کی بنیاد ضد ہے، اور ضد ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں. ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، مانتے کیوں نہیں تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے.